الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور خاکی کے قریب کا قرب و جوار کے اس گاؤں، خاص کر اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہاں، بانڈگیاں ہیں. اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. اس کائنات میں بہت بڑے بڑے انقلاب رونما ہوئے ہیں. بادشاہوں کے انقلاب، قوموں کے انقلاب، لیکن جب بھی کوئی انقلاب اس دنیا پہ آیا، خون کی ندیاں بہائی گئیں، سروں اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے گئے، لیکن وہ انقلاب برپا کرنے والے اور ان کا انقلاب مٹ گیا. لیکن 14 صدیاں قبل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب انقلاب کے ذریعے جو اصلاح عقیدہ کا انقلاب برپا کیا، اس کی مثال کائنات میں نہیں. ایسا معاشرہ جو برائی میں، جہالت میں، بے راہ روی میں اپنی مثال آپ تھا، اسی معاشرے کے اندر ایسا اصلاح کا انقلاب برپا کیا کہ وہی معاشرہ ہدایت میں مثال بن گیا، معیار بنا دیا. یہ اس کتاب انقلاب کا کمال ہے. اگر آپ غور کریں تو دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ وہ اندھیروں سے نکلے؟ ہر آدمی اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے،
کہ میرے دماغ کے اندھیرے دور ہوں، میرے دل پہ اندھیرے چھائے ہوئے دور ہوں، جہالت کے اندھیرے دور ہوں، ظلم کے اندھیرے دور ہوں، کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ جائیں، اور جب چاہیں اور روشنی آئے تو لوگ آسانی سے نکل پڑتے ہیں، لیکن جب ایک قوم جہالت میں پڑی ہو، شرک کے اندھیروں میں ہو، کفر کے اندھیروں میں ہو، اور اس اندھیرے سے نکلنا پسند ہی نہ کرے، بلکہ روشنی کرنے والے شخص کے دشمن بن جائیں، علم کی روشنی لانے والے کے دشمن، توحید کی روشنی لانے والے کے دشمن، انصاف کی روشنی پھیلانے والے کے دشمن، حقوق کی پاسداری کا پیغام لے کر آنے والی ہستی کے دشمن بن جائیں، تو ایسی قوم کو قعر مذلت سے کیسے نکالا جائے؟ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن کمال کی بات ہے، اندھیرے تو اتنے ہیں کہ اوپر نیچے اندھیرے، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، جہالت کا، ناانصافیوں کا، چوریوں کا، ڈاکوں کا، ہر قسم کا اندھیرا دھر اندھیرا، لیکن اجالا ایسا دیا قرآن کی صورت میں کہ یہ ایسا نور ہے، اگر کوئی علم کا طالب ہے تو علم کی روشنی قرآن ہے، اگر کوئی نور توحید چاہتا ہے تو نور توحید قرآن ہے، اگر کوئی انصاف چاہتا ہے تو انصاف کا قیام قرآن سے ممکن ہے، اگر کوئی امن چاہتا ہے تو امن کے لیے مینار قرآن ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے نور مبین، واضح نور، کھلا نور، تو نور مبین قرآن ہے۔ آپ جانتے ہیں نور کے پھیلنے کے لیے چراغ چاہیے، کیا چاہیے؟ بات تو یہ تیل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، باتی اچھی کیوں نہ ہو، چراغ نہ ہو روشنی کیسے ہوگی؟ چراغ چاہیے۔ نور قرآن آیا، چراغ میرے پاک پیغمبر کا سینہ قرار پایا، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ بانڈگیا والو، سو کے نہیں سننا ہے، جاگ کے سننا ہے، اور مجھے جواب دینا کوئی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ میں قرآن سناؤں گا، آپ کا انشاءاللہ اللہ کرے گا دل و دماغ معطر ہو جائیں گے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہدن کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ بنا کر بھیجا۔ کس بات کا گواہ بنایا؟ توحید کا گواہ، کیونکہ لات منات عزا و حبل ود سوا یغوث یعوق اور نصر کی گواہیاں دینے والے موجود ہیں، بتوں کی گواہیاں دینے والے موجود ہیں۔ مکہ کعبہ شہر توحید کا ہے، مرکز توحید کا ہے، بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی لات کی گواہیاں دے رہا ہے، کوئی منات عزا و حبل کی گواہیاں دے رہا ہے، اگر نہیں دے رہا
گا تو میری توحید کی گواہی دینے والا کوئی نہیں. تو اِنَّا ارسلناک شاہدا، میرا پاک پیغمبر اس شرک کی گواہیاں دینے والوں کے بیچ میں نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے. شاہدن عام طور پر جیسے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، دیگر کی اردو میں ترجمے کرنے والوں نے یہ بھی تو ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بیان کرنے والا بھیجا ہے. حق تو شاہدن گواہ اور بیان کرنے والے میں کوئی جوڑ ہے؟ ہاں. کیوں؟ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہی ہے کہ گواہ بھی جب جرگے میں، گواہ بھی جب عدالت میں اٹھ کے کھڑے ہو کے گواہی دیتا ہے تو وہ بھی جو کچھ حقیقت اس نے دیکھی ہوتی ہے وہی حقیقت کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر اِنَّا ارسلناک شاہدا، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، جو کچھ میں نے آپ کو قرآن میں دکھایا ہے، آپ اس کو صحیح کھڑے ہو کے بیان کرنے والے ہیں. اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشرا، اور آپ بشارتیں دینے والے ہیں. کیا؟ مبشرا، خوشخبریاں سنانے والے ہیں. کن کو؟ آپ کی خوشخبریوں کے بھی عجیب عجیب انداز ہیں. کبھی آپ کو رب کہتا ہے بشر المؤمنین، میرا پیغمبر مومنوں کو بشارتیں سنا دیجئے. کبھی قرآن کہتا ہے میرا پاک پیغمبر متقین کو بشارتیں سنا دیجئے، صبر کرنے والوں کو بشارتیں سنا دیجئے، مجاہدہ کرنے والوں کو خوشخبریاں اور بشارتیں سنا دیجئے. کبھی عمومی بشارتیں، کبھی خاص بشارتیں. خاص بشارتیں کیسے ہیں؟ ایک ہی محفل میں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. عشرہ مبشرہ، تو آپ بشارتیں سنانے والے ہیں. مبشرن، جو آپ کی اس توحید والی گواہی کو مان جائے آپ اس کو بشارتیں سناتے ہیں. وَنَذِيرًا، اور آپ ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں. قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آپ کے پیسے نہیں لگتے تو کہہ دو سبحان اللہ. للعالمین نذیرا، جہان والوں کے لیے آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے. کن کو ڈرانے والے ہیں؟ جو انکار کرتا ہے اسے ڈرانے والے ہیں. رب کے غضب سے ڈرانے والے ہیں، رب کی گرفت سے ڈرانے والے ہیں، رب کے آنکھ کھڑا ہونے سے ڈرانے والے ہیں، رب کی بغاوت سے ڈرانے والے ہیں، موت سے ڈرانے والے، موت کے بعد برزخ قبر کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، قیامت والے دن حساب و کتاب سے ڈرانے والے. نذیرا وداعیا الاللہ، اور آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آپ کو اللہ نے کیا بنایا؟ داعی الاللہ بنایا. قرآن کہتا ہے داعین الاللہ، آپ کو اللہ نے داعی الاللہ. کوئی بلاتا ہے اپنی طرف، کوئی بلا رہا ہے لات منات عزا و حبل کی طرف،
کوئی بلا رہا ہے قبروں کی طرف، کوئی بلا رہا ہے مردوں زندوں کی طرف، لیکن میرا پاک پیغمبر میں نے آپ کو کیا بنایا؟ داعیاً اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادعو الی سبیل ربک، میرا پیغمبر ان کو دعوت دے، رب کے راستے کی طرف بولا۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو فرمایا وداعیا الی اللہ۔ پھر علماء بیٹھے ہیں، ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، ایک امام راضی رحمہ اللہ نے نکتہ پیش کیا اور ایک میرے شیخ کا ہے، میں وہ پیش کروں گا، دونوں سے لطف اٹھائیے۔ قرآن کمالات سے بھری ہوئی کتاب ہے، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کے عجائبات کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں، قیامت تک لگے رہیں، یہ سمندر ہے، اس کے عجائبات نہیں ختم ہوں گے۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو داعی کہا، مدعی نہیں کہا۔ کیا کہا؟ مدعی نہیں کہا۔ اب آپ کہیں گے داعی میں مدعی میں کیا فرق ہے؟ تو امام راضی رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں اور کمال کا فرق کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مدعی جو ہوتا ہے علم مناظرہ میں مدعی کی کئی تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف مدعی کی یہ ہے من یدعی خلاف الظاہر۔ جب دو مولوی مناظرہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ پہلے طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں مدعی کون ہے، مدعا علیہ اور منکر کون ہے۔ تو پھر ایک کہتا ہے نہیں مدعی آپ ہیں، آپ دلیل دیں، دوسرا کہتا ہے آپ ہیں، آئے ہیں مناظرے کے لیے۔ تو مدعی کی ایک تعریف ہے من اذا ترکا ترکا، جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسری تعریف مدعی کی ہے من یدعی خلاف الظاہر، جو حقیقت اور ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے، کسی بات میں ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے، تو ہم کہیں گے ظاہر مسئلہ بات تو یہ ہے، آپ اس کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں، دلیل دیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کو مدعی نہیں کہا، اس لیے کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے، اور میرا پیغمبر آپ تو توحید سنانے والے ہیں، توحید خلاف ظاہر نہیں، بالکل ظاہر باہر ہے۔ توحید خلاف ظاہر ہے، ظاہر ہے، آیا ہے۔ اور میرے شیخ مانا کرتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر سے فرمایا داعیاً، آپ داعی ہیں، مدعی نہیں کہا۔ آپ جانتے ہیں بانڈگیاں والو، مدعی جب عدالت میں جا کے دعویٰ کرتا ہے، کیس لڑتا ہے، پھر بیچ میں لوگ صلح کے لیے بھی آتے ہیں، تو کب صلح ہوتی ہے، فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب مدعی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائے، کیا ہو جائے؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مدعی کبھی کبھی دعویٰ چھوڑ بھی دیتا ہے، کہتا ہے فلاں کی خاطر چھوڑ دیا، فلاں آیا۔ مدعی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ میرا پیغمبر میں نے آپ کو مدعی نہیں بنایا، آپ کو میں نے داعی بنایا۔ کائنات اوپر نیچے ہو سکتی ہے، میرا محمد اپنی بات سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आप दाई हैं। अब जरा इसकी के पीछे मुद्दई अपनी बात से हो सकता है दाई नहीं होता। अब जरा मिसाल भी तो देखिए, मक्के वालों ने दबाना चाहा, खूब दबाना चाहा, मारना चाहा, पीटना चाहा, हर कोशिश की, किसी तरह ये अपनी बात से पीछे हट जाएं या किसी तरह अपनी बात में लचक पैदा कर दे, किसी तरह थोड़ा सा नीचे ये आ जाए तो थोड़ा सा ऊपर हम चले जाएंगे। जी बात बन जाएगी। तो आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब के पास, और अबू तालिब बीमार साहिब फिराश है। अब सुनिए, लुत्फ उठाइए, कैसे दाई हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा बिस्तर मर्ग पर हैं, रुअसाए कुरैश आए हुए हैं, अबू जहल उनकी लीडिंग कर रहा है, बड़ा है, सरदार है। आ गया, कहने लगे ए अबू तालिब, तेरे भतीजे ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है, हम सारे शिकवा कुनाएं, हम उनसे नालाएं, आपके होते हुए ये मसला आप हल कर जाएं। आप मर जाएंगे तो आपके बाद अगर हम हाथ उठाएंगे तो लोग कहेंगे चचा जिंदा था तो कुछ नहीं कहते, चचा नहीं रहा तो अब मुखालफत पे उतर आए, इसलिए आपके होते आज फैसला हो जाना चाहिए। अबू तालिब ने इमामुल अंबिया की तरफ पैगाम भेजा कि भतीजा आ जाइए। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। अबू तालिब टेक लगाए है, कौम के सरदारान लीडरान बैठे हुए हैं। पता है चचा के अल्फाज क्या हैं? कय्या यबना अखी, ओ मेरे भाई के बेटे, हाउलाए रुअसाउ कौमिक, ये जो आए हैं तेरी कौम के सरदार हैं, लीडर हैं, सारे तुझसे गिला करने वाले, नाराज हैं, कुछ गुजारा कीजिए इनके साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बांडगियां वालों सुन लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा जान या अम्मे, ओ मेरा चचा, मैं तो इनसे लड़ता नहीं, दस्तों गरेबान नहीं होता, बदतमीजी बदअखलाकी नहीं करता, खैर इनकी है वो बात करता हूँ, भलाई इनकी है वो बात करता हूँ, इनकी सरदारी भी महफूज, इनकी लीडरी भी महफूज है। बल्कि फरमाया इन्नी उरीदु मिनहुम कलिमतन वाहिदा, अल्लाहु अकबर, इन्नी उरीदु मिनहुम कलिमतन वाहिदा, मैं इनसे एक ही कलमे का मुतालबा करता हूँ। और वो कलमा कैसा है? इज़ा क़ालूहा तुतीउ लहुमुल अरब व तुअद्दी इलैहिमुल अजमुल जिज़यता, कि अरब इनके ताबेदार बन जाएंगे अगर वो मेरा एक कलमा ये मान जाएं, और सारी दुनिया के अजमी इनको टैक्स देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बांडगियां वालों कौन नहीं चाहता? अबू जहल तो सरदारी लीडरी के पीछे मरता था, पैसों के पीछे भी। तो एकदम जब कहा कि ऐसा कलमा कि अरब सारे हमारे ताबेदार, अजम हमें टैक्स दें, और क्या चाहिए, दुनिया तो हमें मिल रही है सारी, तो कहने लगा हाते हा, अगर ऐसे फायदे वाला कलमा है
تو لے آ، ایک نہیں 10 10 لے آ، ماننے کو تیار ہوں۔ ایک کلمہ نہیں 10 کلمے لے آ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 نہیں ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بس لوگو یہی مان لو، یہی عقیدہ اپنا لو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ دیکھیں آپ ناراض ہیں تو میں زیادہ تھکا ہوا ہوں، میں بھی بس کر دوں گا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ مان لو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیڑے پار لگانے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، موت و حیات کا مالک کوئی نہیں، عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں، مال جان اولاد کاروبار روزی میں برکتیں دینے والا کوئی نہیں، اگر برکتیں دینے والا ہے تو وہ کون ہے؟ جب یہ بات کہی پختو کی ابو جہل خڑتن بیاو پڑساو، شونی بیاو ران شو، ناک پھر چڑھا لی، منہ بگڑ گیا، اور ایک دم کہنے اسی میں تو ہمارا جھگڑا تھا، یہی تو ہم نہیں چاہ رہے تھے اور آپ نے وہی بات کر دی۔ تو چچا نے کہا بھتیجا گزارا کر لو، بڑے ہیں، جواب سن لیجئے دائی کیا ہوتا ہے۔ فرمایا چچا جب کلمہ میرا سچا ہے، کلمہ میرا حق ہے، فائدہ ان کا دنیا اور آخرت کا ہے، اب یہ مجھے کہتے ہیں پھر بھی گزارا کرے، ہماری بات مان جائیں تو پھر میری بات بھی سن لیجئے۔ کبھی کہتے ہیں مال چاہیے، کبھی کہتے ہیں لڑکی چاہیے تو نکاح کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں لیڈر بننا چاہتے ہو تو بنا دیتے ہیں۔ سن لو میرے چچا، اور یہ جرگہ بھی سن لے، اگر یہ آسمان سے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، تو میں محمد اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے دائی۔ فرمایا داعیاً الاللہ، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، آپ نے دعوت دی ہے، خوب ٹکا کے دی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر دی ہے، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دی ہے، مطاف میں کھڑے ہو کے دی ہے، اوکاز کی منڈی میں کھڑے ہو کے دی ہے، تپتی ہوئی کڑاکے دار دھوپ ہے اور جون کی گرمی ہے، میرا پاک پیغمبر کھڑا ہے، صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، ایک ہی پیغام ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے ایک بزرگ آدمی، معمر آدمی آپ کو پتھر مار مار کے کہتا ہے لوگو نہ ماننا اس کی بات، یہ جھوٹا ہے، نہ ماننا اس کی بات، یہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، لیکن پتھروں کی برسات میں خون میں رنگین ہو کے بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، کہ الہ حاجت روا کون ہے؟
اور اسی کو تو اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو میں اوصاف بیان کر رہا تھا، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور داعی اللہ بنایا، اور اگلی صفت فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنایا۔ پہلی بات کی تھی کہ نور تو قرآن بن کے آیا، تو چراغ کس کو بنایا؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک عجیب بات، سارا قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں اللہ نے سراج سورج کو بھی کہا، کس کو؟ اور سراج امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا۔ سورج کو کہاں سراج کہا؟ سورۃ النبا میں فرمایا سراجا وہاجا۔ ایک تو سورج کو سراج کہا لیکن منیر نہیں کہا۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، سراج کہا، منیر نہیں کہا، اور چاند کو منیر کہا، سراج نہیں کہا۔ مثلا سورۃ فرقان میں فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ نے آسمان میں سراج سورج بنایا، وقمرا منیرا بنایا، تو چاند کو منیرا کہا، سراج نہیں کہا، سورج کو سراج کہا، منیرا نہیں کہا۔ کیا مطلب ہے؟ منیرا چاند سے لیا، سراجا سورج سے لے لیا، دونوں کو اکٹھا کر دیا اور پیغمبر کے لیے جمع کر دیا۔ سورج سراج ہے، منیر نہیں ہے، چاند منیر ہے، سراج نہیں، اور میرا محمد سراج بھی ہے، منیر بھی ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ چاند سورج مل کے بھی اس اجالے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اجالا میرے محمد نے پھیلایا ہے۔ کیا کمال ہے! فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یا اگر ایک کچھ اور کہہ دوں، اجازت ہے حضرت قاری صاحب؟ کچھ اور کہوں؟ وقت تو میں نے زیادہ نہیں لے لیا۔ اچھا بہت بھی کہا اور آدھا بھی کہہ دیا، چلو ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ فرمایا سن لیجئے ذرا، سورج کو سراج کہا، منیرہ نہیں بلکہ وہاجا کہا، سراجم، اور نبی علیہ السلام کو سراجم منیرہ۔ علماء اپنے اپنے انداز سے ذوق سے نکتے ذکر کرتے ہیں، ایک یہ بھی سن لیجیے، آسمان والا سورج سراجم وہاجا، وہاجا کا معنی ہے تپش دینے والا، وہاجا کا معنی ہے گرمی دینے والا، وہاجا کا معنی ہے جلا دینے والا، کالا کر دینے والا،
اور اگر پھر آج احمد جمشید کہنے لگا آسمان والا سورج وہ تپش دینے والا جلانے والا اور میرا محمد سراج منیر ہے وہ جلنے سے بچانے والا. جلانے والا نہیں، آپ کا مشن کیا ہے کہ لوگ جلنے سے بچ جائیں. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، بالکل تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اللہ نے تمہیں وہاں سے پیچھے ہٹا دیا. یا یوں کہی کہ سراجم و آجا، ساڑھے لوگ آختے نے توپا میں نہ بیٹھا کرو کالا ہوندہ ہے بندہ. ان کو سمجھ آندھی تو سامنے کہ نہیں آندھی؟ اے نہ ہوئے کہ کوئی آنکھوں یارا پشتو شروع کر دے پھر تسی رو. بیچ میں بہت سارے لوگ پشتو والے بھی ہیں، کئی لوگ ہندکو والے بھی ہیں. تو مجھے انہوں نے پہلے کہا کہ آپ اردو میں بیان کریں تو چلو اردو پٹھانوں کو بھی سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں جو ہندکو والے ہیں شاید ان کو بھی پشتو سمجھ آ جاتی ہے. بہرحال امتحان میرا ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سنیے گا، آسمان والا سورج لوگ کہتے ہیں دھوپ میں نہ بیٹھو کالے ہو جاؤ گے، اس دھوپ میں آؤ وہ کالا کر دیتا ہے. اور میرا پیغمبر سراج وہاج نہیں سراج منیر ہے. یہاں تو کالا بھی آتا ہے وہ بھی ایسا چمک جاتا ہے کہ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آواز بہشت برین میں آتی ہے. اللہ اکبر. اور کسی نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ لنا شمس وللہ فاقی شمس، لنا شمس وللہ فاقی شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء. اللہ اکبر، کمال کر دیا. کیا کہتے ہیں او لوگو؟ دو سورج ہیں. کتنے؟ لنا شمس وللہ فاقی شمس، ایک سورج ہمارا ہے جو سراج منیر ہے جو قرآن لے کے آیا، اور ایک سورج یہ آسمان والا پوری کائنات کا ہے. فرق کیا ہے؟ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، ہمارا سورج آسمان کی سورج سے بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ کیا بہتری ہے؟ ایک تو یہ شعر میں سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ شمس الناس تطلع بعد فجری، لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. ایسا ہی ہے؟ یا بانڈگیاں میں رات 12 بجے طلوع ہو جاتا ہے؟ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے آسمان والا سورج. کیا مطلب ہے؟ جب تک اندھیری رات ختم نہ ہو جائے وہ سورج سامنے نہیں آتا. جب رات گزر نہ جائے وہ چہرہ نہیں دکھا سکتا. اور ہمارے سورج میں کمال یہ تطلع بعد العشاء، جہاں کفر کا اندھیرا ہے وہی آپ نے چہرہ دکھا کے توحید کا اجالا کر دیا. اللہ اکبر. میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندھیرے اس نور مبین سے امام الانبیاء نے ایسا انقلاب برپا کر کے ایسے ختم کر دیے کہ ہر شخص جو آپ کی اس محنت سے تیار ہوا وہ ہر شخص ایک مکمل تحریک ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایک الگ الگ تحریک ہے. کیا محنت ہے. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ معطر و مطہر و منور ہو جائیں، مجلہ و مزکہ و مصفہ ہو جائیں،
تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ اس نور قرآن کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ آپ کے دماغ کے اندھیرے بھگا دے گا، دل کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دے گا۔ اور اگر یاد رکھیے دنیا میں اس قرآن والے نور سے آپ نے آنکھیں چرائیں تو انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ میں بھی کچھ آج دل کی بات کر کے جا رہا ہوں، بس میرے آخری چند منٹ ہیں۔ فرمایا جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، کروڑوں پتی ہوگا، تنگ ہوگا، مربوں میں اس کا محل ہوگا، تنگ ہوگا، جہاز اس کے صحن میں اتریں گے، تنگ ہوگا، تالاب اس کے صحن میں ہوں گے، تنگ ہوگا، ہزاروں قسم کے کھانے اس کے سامنے ہوں گے، زندگی اس کی تنگ ہوگی۔ اچھا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دوسری سزا قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کیا کر کے اٹھائیں گے؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے ربا میں تو بینا تھا، مجھے تو کائنات کے سارے نظارے نظر آتے تھے، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ جواب کَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، اندھا اس لیے کیا کہ أَتَتْكَ آیاتنا، یہ نہیں کہا کہ تو آیا تھا۔ او ظالم، تو اپنی جگہ بیٹھا تھا، قرآن تیرے پاس چل کے آیا تھا، ڈاکٹر صاحب تیری ہسپتال تک آیا، جج صاحب تیری عدالت تک آیا، وزیر اعظم اور صدر آپ کے دروازے تک آیا، لیکن کیا کیا؟ فَنَسِيتَهَا، تو نے اسے بلا دیا۔ تو آج تیری یہی سزا ہے کہ تجھے اندھا کر دیا۔ میں زیادہ مفسرین کی توجیحات تو نہیں، لیکن ایک ذوق تازہ کرنے کے لیے ایک توجیح کرتا ہوں، اگر آپ کو آ جائے۔ کہتے ہیں جزا من جنس العمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال یہ سود خور قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی ایک سزا ہے، جھوٹے کی سزا ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی۔ قرآن سے نظریں چرانے والا، منہ موڑنے والا اندھا کیوں ہے؟ سزائیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ اندھا کیوں ہے؟ وجہ سن لیجئے، ایک نسبت ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ آنکھ کی جو نظر ہے اس کو ہماری بولی میں نور کہتے ہیں۔ سترگو دے نظر تسوئی نور وہی کرنا ہوئی، آنکھ کی نظر کو بھی نور کہہ دیتے ہیں۔ جب آنکھیں ہوں اور بینائی چلی جائے، لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو آنکھ میں جو نظر ہے یہ بھی نور ہے، اور انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن بھی نور ہے۔ تو یہ نور تو میں نے تجھے اس نور کے لیے دیا تھا، اس نور سے جب اس نور کو تو نے دیکھا نہیں، نور قرآن کو، تو آج تیری سزا یہ ہے کہ میں نے تیری آنکھوں کا نور ہی ختم کر دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔